کافی بحث کے بعد نیوٹن کے ماموں نے اس کی والدہ کو راضی کیا کہ نیوٹن کو ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی بھیج دیا جائے، کیونکہ نیوٹن بہت ذہین ہے۔ چنانچہ 1660 میں نیوٹن کو کیمبرج یونیورسٹی بھیج دیا گیا۔ نیوٹن وہاں سے ڈگری حاصل کرتے ہی لنکن شائر میں اپنی والدہ کے گھر لوٹ آیا تاکہ طاعون کی زبردست وبا گریٹ پلیگیو سے محفوظ رہ سکے۔ لنکن شائر میں نیوٹن نے سائنسی تاریخ کی چند عظیم ترین دریافتیں کیں۔ اس نے ریاضی کا ایک اہم ترین کیلکولیس ایجاد کیا۔ اس نے عدسوں کی مدد سے روشنی پر بھی تجربات کیے اور سورج کی روشنی کو ایک منشور پرزم سے گزار کر معلوم کیا کہ سفید روشنی کن مختلف رنگوں کی روشنیوں سے مل کر بنی ہے۔ نیوٹن 1667 میں کیمبرج واپس لوٹا تو یونیورسٹی کے افسران اس کے کام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے نیوٹن کو ریاضی کا پروفیسر مقرر کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 26 سال تھی۔ لنکن شائر میں قیام کے دوران نیوٹن اس سوال پر بھی غور کرتا رہا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اشیاء کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ چیزیں زمین پر ہی کیوں گرتی ہیں؟ اس بارے میں نیوٹن نے اس وقت سوچنا شروع کیا جب اس نے ایک درخت سے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یہیں سے اس نے نظریہ تجاذب تھیوری آف گریویٹیشن اور سیاروں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ کئی سالوں تک سوچتا رہا کہ سیارے سورج کے گرد کیوں اور کیسے حرکت کرتے ہیں۔ 1867 میں نیوٹن نے اپنی کتاب پرنسپیا شائع کی، جس میں اس نے زمین پر چیزوں کی حرکت کے قوانین، سورج اور سیاروں کی حرکت اور تجاذب گریویٹی کی وضاحت کی، جس سے ہمیں اپنی کائنات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیوٹن کا خیال تھا کہ تجاذب وہ واحد قوت ہے جو کائنات اور اس میں موجود تمام اجسام کو اکٹھا رکھتی ہے۔ نیوٹن کی شہرت کی ایک اور وجہ اس کا سائنسی طریقہ کار تھا، جس کی مدد سے اس نے مختلف دریافتیں کیں۔ اسے سائنسی طریقہ کار کا خالق سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے نظریات کی بنیاد محتاط سائنسی مشاہدات اور تجربات پر رکھی۔ وہ تجربات کو بار بار دہراتا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اس کے نظریات واقعی درست ہیں۔ سائنسدان آج بھی یہی سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ اہم تاریخی واقعات میں 1642 میں نیوٹن ڈولز تھورپ لنکن شائر انگلستان میں پیدا ہوا۔ 1661 میں کیمبرج یونیورسٹی میں مطالعے کا آغاز کیا۔ 1665 میں طاعون سے بچنے کے لیے لنکن شائر واپس آیا۔ یہاں اس نے کیلکولس، روشنی اور تجاذب یعنی گریویٹی کے تصورات پر کام کیا۔ 1667 میں کیمبرج واپس آیا۔ 1669 میں کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کا پروفیسر مقرر ہوا۔ 1687 میں اس کی کتاب پرنسپیا شائع ہوئی۔ 1727 میں اس کا انتقال ہوا۔ نیوٹن کی کتاب پرنسپیا 1687 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں حرکت کے قوانین کے علاوہ مد و جزر اور نظریہ تجاذب کے بارے میں اس کی تحقیقات کی وضاحت کی گئی تھی۔ نیوٹن نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں دوستوں کو بتایا کہ سب سے پہلے نظریہ تجاذب یعنی گریویٹی اس کے ذہن میں اس وقت آیا جب اس نے اپنے گھر کے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے ہوئے دیکھا۔ آئزیک نیوٹن نے اپنی ساری زندگی سائنس کے لیے وقف کیے رکھی۔ وہ تاریخ کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے گہری سوچ اور غور و فکر کے ذریعے قدرتی واقعات کو بیان کیا۔ اس کی سب سے مشہور کتاب پرنسپیا سائنس پر لکھی جانے والی ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں قوانین حرکت اور نظریہ تجاذب تھیوری آف گریویٹیشن شامل ہیں۔ اس کی نظریہ تجاذب نے سیاروں کی حرکت اور دمدار ستاروں کی مداروں کی وضاحت میں بڑی مدد دی۔ تاریخ میں آئزیک نیوٹن کا شمار دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ آج بھی ماہرین طبیعیات اس کے نظریات کو استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو بیل کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔